ریکارڈنگ بھی لگا دوں. ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو. مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے بڑے ہاتھ کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی بات کو سنتا ہے اور کلام کرتا ہے. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا ایک حتمی یا نہ ختم ہونے والا جو مکاشفہ ہے یسوع مسیح ہے. تو میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. ہاللیلویا، آمین. خدا کے کلام میں عبرانیوں کا جو خط ہے یسوع مسیح کے مکاشفے کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور عبرانیوں کا خط جو ہے وہ یسوع مسیح کے مکاشفے سے بھرا ہوا ہے. اور یہ ہمارے جو ایک مسیحی ایمان کی بنیاد بھی ہے. اس خط میں پرانے عہد نامے کی تشریح کر کے ایمانداروں کو ایک حوصلہ دیا گیا ہے اور تحریک دی گئی ہے کہ وہ یسوع مسیح کا جو خدا کا کلام ہے وہ ایک حتمی ہے، آخری ہے اور افضل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جتنی قربانیوں کا نظام تھا، کہانت تھی، خیمہ اجتماع تھا، اور مسیح جو ہے وہ ایک نئے عہد نامے کی اصل جو چیزیں ہیں اور برکات کا وہ عکس ہے. کیونکہ ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں یسوع مسیح نظر آتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح ایک عکس کے طور پر پرانے عہد نامے میں ہے. اور اسی لیے جو نیا عہد ہے ایمانداروں کے پاس ایک زندہ امید ہے اور ایک بہتر امید ہے، اور ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ بہتر عہد پر ہے اور جسے ہم نیا عہد کہتے ہیں. اور یسوع مسیح کی قربانی جو بہتر قربانی ہے، اور اپنے یسوع مسیح جس نے اپنے کفارے کی بدولت ہمیں ایک بہتر ملک کا شہری بننے کا اس نے حق بخش دیا ہے، ہمیں بنا دیا ہے. اور پھر بہتر جو قیامت ہے، اس کے جی اٹھنے کی جو روشنی ہے وہ اس نے ہمیں بخش دی ہے. پھر ایک خدا کا بندہ جو ہے وہ اسکالر ہے، وہ کہتا ہے، تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایماندار جن کا تعلق نئے عہد کے ساتھ ہے، مسیح کے ساتھ ہے، وہ اب مکمل طور پر ایک نئے اور آسمانی ماحول میں رہتے ہیں، آسمانی نجات دہندے کی عبادت کرتے ہیں. ان کا بلاوا جو ہے وہ آسمانی ہے، انہیں جو آسمانی بخشش حاصل ہے، اور پھر وہ آسمانی ملک کے شہری ہیں. کسی ایسے شہر کے شہری نہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ وہ ہمیں آسائشیں ملتی ہیں، بلکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہم آسمانی جو ملک ہے اس کے شہری ہیں. پھر آسمانی یروشلم جو ہے ان کی نگاہ میں رہتا ہے، پھر ان کے نام جو ہے آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. یہ کتاب، یہ جو خط ہے ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں. پھر عبرانیوں کا خط ہمیں مختلف باتیں بیان کرتا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ خدا کا الہام ہے، اس کا الہامی کلام ہے جس کا ہمارے دلوں میں جو ہے احترام ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے. پھر عبرانیوں کا جو مصنف ہے ہمیں پرانے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے، اور کس طرح جو ہے ابتدائی جو مسیحی تھے انہوں نے عہد عتیق یا پرانے عہد نامے کی جو تشبیہات تھیں، تاریخ تھی، عبادات تھیں اور نبوتیں جو تھیں وہ مسیح کو کس طرح دریافت کرتی ہیں، کس طرح بتاتی ہیں، یہ سارا کچھ اس کے بارے میں بتاتا ہے. پھر دوسری بات کہ جو عبرانیوں کا خط ہے جو اس کا مرکز ہے وہ مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح افضل ہے اور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. یہ خط ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر جو منادی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے چیلنج ہے
کہ ہماری منادی کا جو مرکز ہے وہ مسیح ہو، اور تمام ایماندار جو ہیں ان کی زندگی کا مرکز بھی مسیح ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح بنیاد ہے، وہی جوہر ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہماری منادی کا جو جوہر ہے، بنیادی جو مقصد ہے، وہ یسوع مسیح ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کہ ہم کسی اور چیز کو بیان کریں۔ پھر تیسری بات جو ہے، عبرانیوں کا خط جو ہے وہ دنیا بھر کے مسیحیوں یا کلیسیاؤں کے لیے ایک حوصلہ اور تسلی کا چشمہ بھی ہے۔ جو آزمائشوں اور اعزار ثانی اور دکھوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک زندہ امید ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی جو ہے ابدیت کی روشنی میں گزارنی، اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک نہ ہلنے والی جو بادشاہی ہے اس کے شہری ہیں، اس کا حصہ ہے وہ۔ یہ خط ہمیں بتاتا ہے پھر، اور اس خط میں نصیحت بھی ہے کہ ہم مسیح میں مکمل طور پر بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں، میچورٹی حاصل کریں، کیونکہ ہم بیک کر یا پلٹ جاتے ہیں، بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو، بلکہ کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہیں۔ تو ہمیں خدا کے روح کے تابع چلنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس خط میں ہم 7 باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے سب چیزوں کا جو وارث ٹھہرایا۔ 7 حقائق اس آیت میں ہم اس پورے پیسج 3 آیتوں میں پڑھتے ہیں، کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے سب چیزوں کو اس کو وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ تو یسوع مسیح، پہلی بات کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سب چیزوں کا وارث ہے، کہ چونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اس لیے وہ سب چیزوں کا وارث ہے، اور جو فادرہڈ ہے یا سنشپ ہے یا اس کی جو وراثت ہے، اس کا آپس میں ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے جب زمین و آسمان کو قائم کیا تو یسوع پاک روح وہاں پر موجود تھا، تینوں نے مل کر کریشن کا کام کیا۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ سب چیزوں کا وارث ہے۔ پھر کلام کہتے ہیں کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا، کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے ہم نے پڑھا کہ اس نے عالم بھی پیدا کیے، یسوع مسیح میں عالم پیدا ہوئے۔ عالم کا مطلب کوئی زمانے، ماضی، جو حال یا مستقبل، کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہے، جن کو ناپا نہیں جا سکتا، وہ چیز بیان کر رہا ہے یہاں پر مصنف، کہ اس یسوع مسیح میں عالم پیدا کیے۔ وہ سب کچھ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوا، وہ تخلیق کے عمل میں جب خدا نے زمین و آسمان کو کریٹ کیا، کریشن ہوئی، تو اس سارے کام میں باپ اور بیٹا اور روح القدس شامل تھے۔ تو سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خالق ہے، اور ہر خلق کی جو چیز ہے یسوع کی گواہی دے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈ ان جیزس، یا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ یسوع مسیح میں بنی ہوئی ہے، اور یسوع مسیح کی دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہم اسی پیسج میں دیکھتے ہیں تیسری بات کہ یسوع جو ہے وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے جلال کی روشنی ہے، اور جو نور جو ہے وہ منعکس کرنے والا نہیں ہے بلکہ خود نور ہے، ایک ریفلیکٹر نہیں ہے۔ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لے کر وہ ہمیں دیتا ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ خود روشنی کا منبع ہے، جس میں سے خود جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے، چمکتی ہے۔ تو یسوع مسیح کی جو ابدی چمک ہے، اس کی جو ابدی روشنی ہے، جتنے بھی لوگ، جو بھی شخص مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اس کے دل کے جو اندھیرے ہیں، تاریکیاں جو ہیں، وہ اس روشنی کی وجہ سے جاتی رہتی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خداوند کے مطابق گزارتا ہے، خداوند کو دے دیتا ہے۔ کلام فرماتا ہے دوسرا کرنتھیوس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ ہاللیلویا۔
تو یہ خدا کا جلال جو آپ کے دل میں میرے دل میں چمکا، اور خدا جو ہے وہ گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی، روح کی آسودگی جو ہے، اطمینان جو ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے، بلکہ نہ پیسے میں ہے نہ اعمال سے ہم کما سکتے ہیں، یہ خدا کی بخشش ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے جلال کا پرتو، جس سے روشنی نکلتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے وہ ہمیں خداوند کے پاس لے آتی ہے، اور ہم اس کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ کلام کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہم خداوند کے نور کو ظاہر کرتے ہیں، ہم خداوند کے لیے چمکائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کے امیج کو ظاہر کر سکیں، اس کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ پھر چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں اسی پیسج میں کہ یسوع جو ہے وہ خدا کی ذات کا نقش ہے۔ نقش جو ہوتا ہے، یسوع مسیح خدا کا سچا ہو ایک نمائندہ ہے، جس طرح ایک مہر جو ہے وہ ایک پیچھے جو اس کی جو حقیقت ہوتی ہے، اگر ہم مہر لگاتے ہیں تو اس کی جو داب ہوتی ہے وہ وہی ظاہر کرتی کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی ذات کا، خدا کی ذات کا نقش ہے۔ اس کا ایک مطلب نقش کا بتایا گیا ہے کریکٹر، یعنی نئے نامے میں صرف یہی پر استعمال ہوا ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا کردار ہے، یا اس کے کردار کا جو ایک مکمل ہمیں جو ظاہر ہوتی ہے، ایک مہر جسے کہا جا سکتا ہے، جس کو خدا نے لگا دیا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اس نے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ مسیح نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ذات کے بعد کا ہے جوہر یا سبسٹینس جسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مہر یا داب کوئی پیش کرتی ہے کہ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے خدا کی ذات کا نقش ہے۔ پھر پانچویں بات ہم اسی پیسج میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح جو ہے وہ کائنات کا تخلیق کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ کرسیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں اس نے قائم کی ہیں، اس میں قائم رہتی ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے، یسوع ناصری کا جو کلام ہے وہ کائنات کو قائم رکھے ہوئے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا کلام جو ہے وہ ایک الہی گوند کا کام کرتا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو سنبھالے ہوا ہے۔ کلام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں۔ تو اس کا کلام جو ہے وہ دھوداری تلوار ہے، اور اس کا جو ہے وہ کلام جو ہے وہ خدا کا جو ہتھوڑا ہے، وہ سنگ دلوں کو توڑ دیتا ہے، وہ سخت دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس لیے بائبل مقدس جو ہے اس سے بہت سے لوگ، دنیا اس سے خوف زدہ ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے یہ زندگی کا منبع ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھالے ہوا ہے، اس کے کلام کی قدرت۔ تو سب چیزیں جو ہیں وہ اس نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، اور ہمیں بھی ہر صورتحال میں خداوند سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے سب چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس لیے خدا ہماری مصیبتوں، ہمارے مسائل میں بھی ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بچانے والا، ہمارا جو چھڑانے والا ہے، ہمیں جو سیر کرتا ہے، آسودہ کرتا ہے، جو ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، جو ہمارا بھروسہ ہے، وہ کبھی وہ نہ جھوٹا ہے بلکہ وہ مضبوط بازوؤں والا ہے۔ اس لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ پھر ہم چھٹی بات یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر، عبرانیوں کے خط کا جو پیغام یا اس کا جو دل ہے کہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ابدی خدا کا بیٹا ہے، اور دنیا میں چونکہ مشکل حالات ہے، انسان گناہ کی حالت میں تھا، تو ضرور تھا کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آئے۔ تو کہتے کہ کسی شخص نے کیا کہتا کہ خدا نے صرف کلام کر کے ان ساری چیزوں کو وجود دیا، تخلیق کیا، مگر انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے اس کو مجسم ہو کر آنا پڑا۔ تو اس نے اپنے آپ کو خالق کر دیا، اور انسانی کا جو ہے وہ صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی،
कलाम कहते हैं कि मौत बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की, उसने अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को उसने खुदा के आगे रख दिया कि मैं अपने आप को कम करता हूँ ताकि मेरी जिंदगी से खुदावन, मेरे काम करने, मेरे जान देने की वजह से खुदावन इंसान बच सके, बाप इंसान बच सके, जो कि दूर हो चुका था, जो कि गुनाह के हाथों बिक चुका था, उसका गुलाम था, ताकि मेरे लहू बहाने के वसीले से वो आजाद हो सके। फिर जो हम देखते हैं कि चूंकि यीशु मसीह हमारी कुर्बानी बना, तो अगर हम देखें दुनिया में अफरा तफरी है, मसाइल है, खौफ है, और बड़ी ऐसी चीजें हैं, नाइंसाफी, इल्जाम, झूठ, फरेब, ये सारा कुछ क्योंकि जिस्म के काम है चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह की जो सलीब है, क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, और खुदा चाहता है कि हम अबदी खलासी हासिल करें। हम इसलिए कलाम में लिखा है वो गुनाहों को धोकर, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो यीशु मसीह के लहू का मुकाबला कर सके, क्योंकि यीशु का खून जो है वो तमाम गुनाहों को धो देता है, चाहे कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, कैसे भी जख्म क्यों ना हो, कैसी भी चोटें हमें लगी क्यों ना हो, सिर्फ यीशु मसीह का खून है जो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह का जो लहू है वो धोने की कुदरत रखता है, उसके सिवा कोई और चीज नहीं है, कोई और दवाई नहीं है, कोई और मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो गुनाहों को धो सके। सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो गुनाहों को धोकर जो है वो हमें पाक साफ कर देता है। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा है आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। यीशु जो है किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा है। यहाँ यीशु मसीह की जलाली और एक सरफराजी की तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आती, किस तरह वो बेशक मुजस्सम हुआ, हमारी जो गुनाह आलूदा जमीन है उस पर आ गया, सलीब, बल्कि उसने सलीबी मौत, शर्मनाक मौत बर्दाश्त की, और इंसान को उसके गुनाहों से उसने निकालने के लिए एक ये मुसीबत जो है वो बर्दाश्त की। तो बैठने से मुराद है कि उसने इंसान की निजात का जो अजीम काम था वो उसने मुकम्मल कर दिया। इससे मुराद है कि यीशु मसीह की जो अजमत है, उसकी फजीलत जो है, उसका जो एक बादशाह होना है, जरूर है कि यीशु जो कि बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। फिर कलाम कहता है कि दहनी तरफ जा बैठा। दहना हाथ जो है वो इख्तियार को जाहिर करता है, इज्जत के मुकाम को जाहिर करता है। लिखे कि खुदा ने फरिश्तों में से किसी के बारे में नहीं कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि ये जगह खुदा के तख्त की है। और इससे जाहिर होता है कि यीशु महज एक शिकस्त खुर्दा जो है एक शहीद नहीं था, बल्कि फाते, एक मुनज्जी था, एक निजात दहिंदा था, जिसने ये किया और खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा। और आज वो जल्द आने वाला है ताकि हम सबको भी अपने साथ लेके जा सके। और यीशु मसीह जो कि दरमियानी है और फरमाता है, उसका मुकाशफा है, और वो बयान करता है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। यीशु मसीह किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। हमने पूरे इसमें देखा है किस तरह उसने सारी चीजें बनाई, आलम पैदा किए और खुदा को जाहिर किया, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से उसने संभाला है। आज हमारी जिंदगियों को भी वो संभाल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जरूर है कि हम अपनी जिंदगी को उसके कंट्रोल में दें, उसके हाथों में दे दें। और चूंकि उसने हमारे गुनाहों को धोकर वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, तो जरूर है जितने भी वो लोग, क्योंकि उसने पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने कफारा दे दिया है, उसने हमें बचा लिया है, गुनाह के हाथों हमें छुड़ा लिया है। तो जरूर है जितने भी यीशु मसीह से नावाकिफ हैं, नहीं जानते हैं, उसके लहू को नहीं जानते, उसकी कुदरत को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है, यीशु मसीह आने वाला है। जरूर है कि उसके लोग तैयार हों। कलाम बयान करते हैं कि खुदावन
तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, और खुदा चाहता है कि हम तौबा करें, हम बचें, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारा काम कर दिया है, हमारी निजात का काम हो गया, हमें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं, हमें और कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलाम कहता है कि तू अपना दिल उसे दे दे, ताकि वो तुझे पाक करे, वो तुझे साफ करे, वो तुझे धो डाले, ताकि तू आसमान की बादशाही के लिए फिट साबित हो सके, वहां पर जा सके और खुदा को खुश कर सके। तो आज का कलाम जो है वो हम सब के लिए, कि खुदावन चाहता है कि हम उसकी कुदरत को जाने, जिस तरह हमने लिखा है कि खुदा बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह मुख्तलिफ तरीकों से खुदा ने अपने कलाम को नाजिल किया, मुख्तलिफ लोगों के जरिए नाजिल किया, मुख्तलिफ लोगों के जरिए खुदा ने बताया कि मैं अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। तो जरूर है कि हमारे गुनाह धुले, हम पाक हों, हम साफ हों, और उसकी कुदरत के कामों को जाने, और उसकी जो है वो माफी को हासिल करें, जो कि हमेशा हमारे लिए वो तैयार रहता है, उसकी बाजू हमेशा फैले रहते हैं कि हमें अपने गले से लगाए, ताकि हम बाप की जो एक उसका दिल है उसके मुताबिक ठहर सकें। तो आज का कलाम अपने दिलों में हम रखने की कोशिश करें, और खुदावन से कहें कि खुदावन तेरा कलाम मेरी जिंदगियों को बदले, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो उसने सब चीजों को संभाला हुआ है। तो खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो जरूर है कि हम कलाम किताबें हो जाएं, खुदावन किताबें हो जाएं, अपनी जिंदगियां खुदावन को दे दें, ताकि खुदावन हमारी जिंदगियों में अपनी मर्जी को पूरा करे। तो इस कलाम के वसीले से खुदावन हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन, आमीन।